بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا، ایک سوال ہمارے حاضری دارالفتاء علیہ سنت میں آیا تھا، اور اس والے سے میں تفصیل کے ساتھ فتویٰ تحریری طور پر جاری کر دیا، سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر موجود ہے، کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا تھا کہ ان سے باغ فتح کا مطالبہ کرتے، ان سے خطۂ اجتہادی ہوئی، کیا یہ اہل سنت کا مسلمان نظریہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی یہ بالکل بھی اہل سنت کا مسلمان نظریہ نہیں ہے۔ تو اس والے سے میں نے تفصیل کے ساتھ فتویٰ جاری کر دیا، مختصر طور پر آپ کو ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ سب دو تین باتیں بتا دیتا ہوں۔ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے کہا کہ وہ جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں، یہ اس طرح کے جملے بولے۔ بھائی یہ بے ادبی کے جملے ہیں، اس پر توبہ اور رجوع لازم ہے، یہ ہرگز بھی درست نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عالم دین نے اس کی، اہل سنت کے کسی بھی عالم نے اس کی تائید ہرگز نہیں کی۔ باقی جو دوسری بات انہوں نے کہی کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی، بھائی یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں ہے۔ تفاسیر کی کتابوں میں بعض اقوال مل جاتے ہیں، لیکن یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں ہے، اور نہ یہ عقائد کی کتابوں میں اس طرح کی کوئی صراحت ملتی ہے، شرح عقائد نسوی، شرح فقہ اکبر میں۔ تو یہ ان کے لیے خطا اجتہادی کہنا یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث رسول پیش کی، اور سیدہ پاک نے قرآن کی جو آیت ہے اس کے منہ پر عمل کیا ہے۔ تو سیدہ پاک جو تھی حضرت صدیق اکبر سے راضی تھی، اور آپ کا نماز جنازہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے۔ تو باقی اس حوالے سے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب گمراہ نہیں ہے، نہ یہ اہل سنت سے خارج ہے، لیکن یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ انہوں نے پیش نہیں کیا۔ اور بس آپ یہی سارے نوجوان حضرات سے یہی ذہن میں رکھیں، اور ہمارے حاضری دارالفتاء علیہ سنت کا تحریری یہی فتویٰ ہے، ویڈیو کی شروع میں جاری کر دیں، کتاب بھی شائع کر دیں گے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے خطۂ اجتہادی کرنا اہل سنت کا مسلمہ نظریہ نہیں ہے۔ اور باقی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب، ظالم کہنے والا اور آپ پر لعن طعن کرنے والا دوزخی ہے، اور اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔